اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کہکشاں خان ختیجہ ٹی وی کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج عید مبارکہ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور ہم سبھی یوں تو عید مبارکہ زور و شور سے خوشنودگی کے ساتھ منا لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے جن کو عید مبارکہ کا واقعہ شاید ایگزیکٹلی نہ پتہ ہو۔ تو آج انہی سب باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے محترمہ ام بطول صاحبہ کو۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو محترمہ، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج عید مبارکہ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، بفضیلت دن ہے، لیکن ایگزیکٹلی مبارکہ کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہکشاں آپ کو اور ہمارے ناظرین کو میں عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور جو آپ کا سوال کہ مبارکہ کسے کہتے ہیں، تو مبارکہ دو اشخاص کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو نفرین کرنے کو کہتے ہیں، کہ وہ بھی اس طرح کہ ایسے دو گروہ جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلافی رائے رکھتے ہوں، اپنے کسی اہم مذہبی حکم میں، کسی بھی اہم مذہبی کام میں وہ ایک دوسرے سے اختلافی رائے رکھتے ہوں، تو اس میں وہ ایک دوسرے کے کیونکہ خلاف ہیں، اس لیے وہ ایک جگہ جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ خدا دی لعنت بھیجے، یعنی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ خدا اس کو رسوا کرے اور اسے ذلیل کرے، اور خداوند عالم اپنا عذاب اور اس کو اس کی سزا دے۔ اچھا، تو عموماً جو مباہلہ کا مطلب ہے اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ دو گروہ جو آپس میں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے، جی ہاں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لعنت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ یہ تو جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں، تو کیا وجہ رہی کہ یہ مباہلہ کیوں ہوا، یہ واقعہ کیوں واضح ہوا؟ جی، یہ ضروری ہے، آپ کا سوال بھی ضروری ہے، اور پتہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ مباہلہ کا واقعہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پھر بتا سکیں کہ کیا ہوا تھا مباہلہ میں۔ دیکھیے، نجران کے جو عیسائی تھے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مدینے میں، اور آنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اختلاف تھا دونوں کے بیچ، اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ جناب عیسیٰ کو خود خدا مانتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، لہٰذا انہی نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ تو اس پر ان عیسائیوں نے یہ کہا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ تو خدا ہے یا پھر خدا کا بیٹا ہے ہی ایسا ہو سکتا ہے، نہیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا باپ نہ ہو اور وہ پیدا ہوا ہو۔ تو اس پہ آیت نازل ہوئی، اور جس پہ کہا گیا کہ جناب عیسیٰ جناب آدم کی طرح ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک جناب عیسیٰ جناب آدم کی طرح ہیں، کہ جس طرح جناب آدم بنا والدین کے اس دنیا میں زمین پر آئے تھے، اسی طرح جناب عیسیٰ بھی والد کے بنا متولد ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس پر بہت بحث ہوئی، عیسائیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دیر بحث کی، اور جب انہیں
بات اپنی نہیں ان کی سمجھ میں آئی، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے اور بہت دیر یہ مطالبہ چلا ہے، اور اس کے بعد وہ اس بات پہ وہ ہوئے کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، مطلب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آیت مباہلہ ہے، اور آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے جب تم ان کو واضح دلیل دو گے عیسیٰ کے بارے میں، اس کے باوجود یہ اس بات کو نہیں مانیں گے اور تمہاری بات کو رد کریں گے، اور تمہیں عیسیٰ کے بارے میں متعلق جو گفتگو کریں گے، سوال کریں گے، تو تب ان سے تم کہہ دینا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، اور تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، اور پھر ہم مل کر مباہلہ کریں گے، اور ایک دوسرے پر جو جھوٹا ہے وہ سچا اس جھوٹے پر لعنت کرے گا۔ تو یہ بات طے ہوتی ہے رسول اکرم اور ان عیسائیوں کے بیچ کہ وہ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے۔ اس بات پہ وہ عیسائی راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اپنے مقام پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جانے کے بعد یہ دوسرے دن کا ہے کہ آپ دوسرے دن آئیں گے اور انشاءاللہ مباہلہ ہوگا، لیکن جانے کے بعد یہ عیسائی آپس میں طے کرتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کے اپنی لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو پھر ہم مباہلہ کریں گے، لیکن اگر رسول اکرم اپنے اہل بیت کو لے کے یعنی اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں گے تو ہم پھر مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ رسول اکرم صدیق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، اس بات کو وہ مانتے ہیں۔ لہٰذا انہیں نے یہ طے کیا کہ اگر وہ کسی اور کو لے کے آتے ہیں، یعنی اور لوگوں کو اپنی قوم میں لے کے آتے ہیں، اپنے اصحاب کو لے کے آتے ہیں، تو اب ہم ان سے مباہلہ کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں تو ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر رسول صدیق ہیں تو یقیناً ان کے اہل بیت بھی سچے ہیں۔ اور وہی ہوا، طے شدہ جو پروگرام تھا اس حساب سے عیسائی دوسرے دن صبح صبح پہنچے، اپنے عورتوں کو لے کے، اپنے نفسوں کو اور اپنے بچوں کو لے کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور رسول اکرم بھی اپنے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ان کے نفس ہیں ان کو اپنی عورتوں میں سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور اپنے بچوں میں جناب امام حسن امام حسین کو لے کے رسول خدا پہنچتے ہیں۔ محترمہ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ صرف جیسے مطلب کہا گیا تھا اس میں کہ آپ اپنے عورتوں کو لائیے، آپ اپنے نفسوں کو لائیے، آپ اپنے بچوں کو لائیے، تو کیا وجہ رہی کہ صرف رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو ہی، یا مطلب کہا جائے کہ صرف پنجتاً 5 ہی مباہلہ میں حاضر ہوئے؟ میں اس کا آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ، لیکن میں چاہ رہی تھی یہ بات پوری میری ہو جاتی کہ وہ اپنے اہل بیت کو لے کے یہ 5 شخصیت جو آئیں، وہ میں اس کا جواب انشاءاللہ اسی ادامہ کروں گی میں، کہ رسول خدا یہ 5 شخصیت آئیں، ادھر سے عیسائی بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو اور اپنے نفسوں میں سے جو تھے وہ لے کے آئے۔ تو جب ان عیسائیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 5 نور چلے آ رہے ہیں سامنے سے، جو صداقت رسول کے چہرے پہ ہے وہی صداقت آپ دیکھیں کہ علی کے چہرے پہ، وہی فاطمہ کے چہرے پہ، وہی حسن کے چہرے پہ، وہی حسین کے چہرے پر ہے، تو یہ عیسائی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کس سے مباہلہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ پھر آخرکار وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرا نفس، میرا چچا زاد بھائی میرا علی ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرے نواسے حسن و حسین ہیں۔ تو یہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں تو وہ عیسائی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کر دیں پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنی جگہ سے چل پڑے، یعنی اتنے صادق، اتنے سچے ہیں کہ ان کے سامنے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے،
لہٰذا اگر یہ اشارے کر دیں پہاڑوں کو تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، چلے جائیں، ہٹ جائیں. لہٰذا وہ مباہلے کے لیے منع کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اے رسول اکرم ہم مباہلہ نہیں کریں گے، لیکن آپ ہم سے ایک صلح کر لیجئے، ایک صلح پہ. اور رسول اکرم بھی اس بات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے. انہی نے کچھ شرطیں رکھی، اس صلح نامہ ہوا جس میں جزیے پر یہ چیز ختم ہوئی کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور مباہلہ نہیں کریں گے. تو یہ جزیہ کیا چیز ہے؟ مطلب دیکھیے ہاں، جزیہ جو ہے وہ ایک ٹیکس ہے. جزیہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلم لوگ دیتے ہیں کسی مسلمان، کسی اسلامی گورنمنٹ کو. تو یہ اس کے نتیجے، جب یہ ٹیکس دیتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ، یہ اسلامی گورنمنٹ ان کی حفاظت، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے. تو ایک طرح کا ٹیکس یہ بھرتے ہیں. جو غیر مسلمان تھے وہ اسلامی جو گورنمنٹ تھی اس کو ٹیکس بھرتے. تو یہ جزیہ طے کیا گیا کہ جس کے ذریعے پھر یہ بات مباہلہ ختم ہوا. اور یہ جزیے میں بھی دیکھیں آپ کی جزیے میں جو طے ہوا تھا جزیہ وہ یہ تھا کہ 2000 ہلے ایک کپڑا تھا، ایک پیراہن تھا ان کے یہاں کا، تو 2000 ہلے سالانہ ان کو دینا پڑتا تھا. وہ ہلے، اور یہ ہر ہلے کی قیمت جو تھی 40 درہم ہوا کرتی تھی. تو یہ طے ہوا تھا اس شرط پہ اور یہ صلح نامہ رکھا گیا تھا کہ رسول اکرم سے مباہلہ ہم نہیں کریں گے، لیکن آپ ہم سے جزیہ لیے اور ہم اپنے راستے اور اب اپنے راستے رہیں گے. اب محترمہ جیسے کہ ہم نے پوچھا آپ سے کہ جو پنجتن کو لانے کا مقصد تھا رسول اللہ کا، دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تو اس میں دیکھیے پلورل یوز ہوا، ایک طرح سے کہا جائے گا کہ کئی لوگوں کو آپ لاؤ، تم لاؤ. لیکن آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرد، ایک عورت اور 2 بچے لے کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر کوئی نفس پاک و پاکیزہ اور صدیق ہے تو وہ علی ہیں. یعنی اگر علی سے بہتر یا علی جیسا کوئی ہوتا تو رسول پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے آتے. اسی طرح اگر کوئی صدیقہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ تو رسول اس کو لے کے آتے. لیکن نہیں، رسول صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی سے بڑھ کر کوئی صدیقہ نہیں، کوئی سچا نہیں ہے. اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین کو جو لے کے آئے ہیں کہ یہ ان صدیقہ اور ان صدیق کے بے بچے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی نہیں. یعنی ان سے اگر کچھ بہتر ہوتا، ان سے کچھ اچھا ہوتا یا ان کی برابری میں بھی کوئی ہوتا تو پھر میں اس کو لے کے آتا. تو رسول کا ان اپنے اہل بیت کو لانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے اہل بیت ہی صداقت پر ہیں. یعنی یہ واقعہ صداقت اہل بیت کو بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں یہاں پر ایک اور بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب نفس کی بات ہوئی تو حضرت علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں اپنے کہ یہ تو یعنی رسول اپنا نفس کہہ رہے ہیں علی کو. تو جب رسول نہیں ہے تو رسول جیسا تو پھر وہ کون ہوگا؟ تو پھر یقیناً علی ہیں. تو رسول یہاں پہ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے میرا تو صرف علی ہیں، اور اگر کوئی میرا ولی اور وصی ہو سکتا ہے تو پھر وہ علی ہی ہیں. بالکل، بہت خوب محترمہ جیسا کہ آپ نے بتایا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ مباہلہ، عید مباہلہ کے بارے میں جو بھی محترمہ نے بتایا آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. محترمہ آج کے جو اعمال ہیں تھوڑا سا ان پہ بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو جو آج کی نماز ہے یا اور کیا دیگر اعمال ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. تو دیکھیے ہاں، خداوند عالم نے یہ دن ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے. تو جب عید کا نام آتا ہے تو یقیناً
ہر روز سے بہتر ایک روز جو جسے عید کہا گیا تو یقیناً ان سب سے زیادہ عبادت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عید کا مطلب عبادت کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ مقصد حیات، مقصد انسانیت یہی ہے، انسان کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ اللہ کی عبادت ہے، اپنے ہدف اس کا یہی ہے کہ وہ خدا عالم کی عبادت کرے۔ تو آج کے جو اعمال ہیں تو دیکھیے سب سے پہلے جو عیدوں میں اعمال آتا ہے، آپ دیکھیں سب سے پہلے غسل کا، غسل جو ہے کہ ہر عید پہ آپ پہلا جو عمل ہے وہ ہے غسل۔ تو آپ دیکھیں کتنا اچھا عمل یہ غسل کا ہے کہ کوئی بھی عید ہے تو آپ کو غسل کرنا، یعنی دین اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ جہاں آپ نے عید کا نام لیا، کوئی مخصوص تاریخ آپ کی آئی اور خود اس نے جو پہلا احکام اللہ نے بیان کیا کہ نہیں تم پہلے غسل کرو، اپنے کو طاہر کرو، اپنے کو پاک کرو، کیونکہ جب انسان ظاہری پاک ہوگا تو اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا جو حکم ہے، جو احکام ہے وہ یہی کہ پہلے انسان غسل کرے۔ تو روزے عید مباہلہ کا جو پہلا عمل ہے وہ ہے غسل۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے روزہ۔ آپ دیکھیں کہ روزے کے لیے بھی یہی کہ ہر عید پہ، عید فطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر آپ دیکھیں عام طور پہ جو اچھی تاریخیں ہیں، جو بھی عید ہمارے لیے ہے اس میں روزے کا بھی ذکر ہوا ہے، تو روزے کی بھی بہت اہمیت ہے اس روز۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے اس روز، بالکل عید غدیر کی طرح ہے کہ آپ زوال سے قبل، آدھے گھنٹے قبل آپ اس نماز کو شروع کریں، اور جس میں ایک بار حمد ہے، دونوں رکعتوں میں آپ ایسے ہی پڑھنا ہے کہ پہلے رکعت میں آپ دیکھیں کہ سورہ حمد پڑھیں، 10 بار سورہ توحید ہے، پھر 10 بار آیت الکرسی ہے، اور پھر 10 بار انا انزلنا ہے۔ اسی طرح دونوں رکعتوں کو تمام کرنا ہے۔ تو یہ نماز ہے جو 2 رکعت نماز ہے، جس کے ثواب بھی یقیناً بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم 17 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ 2 رکعت ایکسٹرا جو پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے ثواب میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اور کچھ دعائیں ہیں عید کی، عید مباہلہ کی، جس میں عید مباہلہ کی جو دعا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفاتیح الجنان جو کتاب ہے اس میں 5-6 پیج کی وہ دعا ہے، بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اس کی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت بافضیلت دعا ہے، اور تاکید کی گئی کہ اس دعا کو عید مباہلہ میں پڑھا جائے، جو بالکل رمضان کی میں جو سحر کی دعائیں سحر پڑھتے ہیں اس سے ملتی جلتی وہ دعائیں، اور بھی کچھ دعائیں بھی مفاتیح میں دی گئیں، لیکن جو مین احکام تھے وہ یہی ہیں کہ غسل، روزہ، 2 رکعت نماز اور صدقہ دینا۔ جی ہاں، یہ عمل تو قطعی نہیں بھولنا چاہیے انسان کو کہ اللہ کے نام پر، کیونکہ عید ہے، ہم سے جو چھوٹا ہے، جو کم ہے، وہ بھی انعام کا حقدار ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ روز عید ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا آج روز عید ہے ہمیں عطا کر، تو یقیناً ہمیں اللہ ذریعہ بناتا ہے، ہم کسی کو دے نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے تو خداوند عالم ہمیں صرف ذریعہ بناتا ہے، جو وہ ہمیں دیتا ہے ہم کسی اور کو دے، تو لہٰذا صدقہ دیا جائے جو بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ویسے بھی صدقہ یہی کہا جاتا ہے کہ 1000 بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، آپ کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ تو آج کے روز یتیموں کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا، کپڑے دینا، یہ بھی بہت ثواب رکھتا ہے۔ جی محترمہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی اچھی باتیں آپ نے ہم کو بتائیں، آج کے اعمال کے بارے میں بتایا، اور بیسکلی جو ہمارا مقصد تھا کہ مباہلہ کیا چیز ہے اور کیوں یہ واقعہ واضح ہوا تھا، اس بات کو آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے، اس کی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ آپ سبھی کو صحت مند رکھے، اور عید مباہلہ کی آپ سبھی کو ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی مشورہ ہو یا کوئی اور موضوع پہ آپ ہم سے کوئی پروگرام چاہتے ہوں، تو ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ یا دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔